اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام مومنین کو اس پرمسرت موقع پر ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار دیکھیے گا، اسی مصرے پر علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ تو مطلب پیش خدمت ہے کہ چلو چلو کہ وہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ چلو چلو کہ وہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں چلو چلو کہ وہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ تو شعر دیکھے گا کہ تمنا ہے کہ میں ایک بار دیکھوں باب نجف، تمنا ہے کہ میں ایک بار دیکھوں باب نجف، تمنا ہے کہ میں ایک بار دیکھوں باب نجف، فرشتے عرش کے جس کو ٹھہر کے تمنا ہے کہ میں ایک بار دیکھوں باب نجف، فرشتے عرش کے جس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تو نجف میں بیٹھتے ہیں ایسا گمان ہوتا ہے، نجف میں بیٹھے ہیں ایسا گمان ہوتا ہے، نجف میں بیٹھے ہیں ایسا گمان ہوتا ہے، ہم اپنے گھر ہی سے منظر ادھر تو نجف میں بیٹھے ہیں ایسا گمان ہوتا ہے، ہم اپنے گھر ہی سے منظر ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو فقط نہ دعویٰ کرے آؤ ہم علی کی طرح، فقط نہ دعویٰ کرے آؤ ہم علی کی طرح، کسی غریب کی امداد کر کے کی طرح، فقط نہ دعویٰ کرے آؤ ہم علی کی طرح، کسی غریب کی امداد کر کے دیکھتے ہیں۔ فقط نہ دعویٰ کرے آؤ ہم علی کی طرح، کسی غریب کی امداد کر کے دیکھتے ہیں۔ تو مکہ دیکھے گا خدا کا شکر ہے محشر ہے منسلک ان سے، خدا کا شکر ہے کہ محشر ہے منسلک ان سے، کہ جن کو عرش سے جن کو عرش سے تارے اتر کے خدا کا شکر ہے کہ محشر ہے منسلک ان سے، کہ جن کو عرش سے تارے اتر کے دیکھتے ہیں۔ تو تمنا ہے کہ میں ایک بار دیکھوں باب نجف، فرشتے عرش کے جس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ نجف میں بیٹھے ہیں
ایسا گمان ہوتا ہے ہم اپنے گھر ہی سے منظر ادھر کریں۔